إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے، جو اس کائنات کا خالق، مالک، داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین، پوری کائنات کے سردار پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ ذی وقار معزز سامعین و سامعات، آج شعبان کی 24 تاریخ ہے۔ چند ہی دنوں کے بعد رمضان المبارک کا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ شروع ہونے والا ہے، جس کے اندر مسلمان اسلام کا ایک اہم رکن روزہ رکھ کر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورا کرتے ہیں اور اپنے صحیح مسلمان ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس لیے کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دن سیدنا جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر نبی علیہ السلام سے سوال کیا: مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے اس کے جواب میں 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ فرمایا: ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ۔ سب سے پہلی بات
کہ تو دل و جان سے اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ نماز کو قائم کر، وَتَصُومَ رمضان اور رمضان کے روزے رکھ۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی تعریف کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کو شمار کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صحیح معنوں میں رمضان المبارک کا احترام کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، وہی صحیح مسلمان ہے۔ جس بندے نے رمضان کی قدر و قیمت کو نہیں پہچانا، رمضان المبارک کے روزوں کو اہمیت نہیں دی اور نہ ہی رمضان کے اندر روزوں کا اہتمام کیا، وہ بندہ صحیح معنوں میں کامل مسلمان نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس اسلام کی تعریف بیان کی ہے، وہ بندہ اس تعریف کے مطابق مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے رمضان کی آمد ہے، یہ مسلمانوں کے لیے بڑا خوشیوں والا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے پورے سال کے اندر چند مواقع ایسے رکھے ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی انعام فرماتے ہیں۔ ان میں سے نیکیوں کا جو موسم بہار ہے، ویسے بھی ہمارے ہاں آج کل موسم بہار چل رہا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے لیے، اہل اسلام کے لیے، دین داروں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے بھی موسم بہار آ رہا ہے۔ نیکیوں کا جو موسم بہار ہے وہ رمضان المبارک ہے۔ یہ اسلام کا ایک اہم رکن ہے جس کو ادا کرنے کے لیے مسلمان بے تاب ہوتا ہے۔ سارا سال ایک مومن، ایک مسلمان بندہ اللہ کی خوشنودی اور رضا کو تلاش کرنے والا اور اللہ تعالیٰ سے معافیوں کو مانگنے والا، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا صحیح جو متقی بندہ ہے، وہ پورے کا پورا سال اس رمضان المبارک کا انتظار کرتا ہے۔ وہ رمضان جو اللہ کی طرف سے بڑا مبارک مہینہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنی بات ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے اندر ایک ایسی رات رکھ دی ہے جو خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل رات اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر رکھی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمضان کی باقی راتیں مبارک نہیں ہیں یا بابرکت نہیں ہے یا اہم نہیں ہے۔ اللہ نے جتنے رمضان المبارک کے اندر، بلکہ رمضان پورے کا پورا مہینہ، اس کے دن رات ایک ایک گھڑی عام دنوں کی بنسبت بہت زیادہ مبارک، بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے، لیکن ایک ایسی رات جس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بھی بھاری ہو جاتی ہے، وہ رات بھی اللہ نے اسی مہینے کے آخری عشرے میں رکھی ہے۔ تو رمضان المبارک جو اللہ کی طرف سے خوشنودی، جنت کی بشارت، جہنم سے نجات کی خوشخبری لے کر آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے اندر احترام کرنے والے، رمضان المبارک کا اہتمام کرنے والے روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کے جو دروازے بنائے ہیں، ان کے اندر سپیشل روزے داروں کا ایک دروازہ ہے۔ اس کا نام باب الریان ہے۔ وہ صرف اور صرف کن لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کے اندر رمضان المبارک کے اندر روزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس لیے یہ مہینہ انتہائی اہم مہینہ جو اللہ ہماری زندگی میں ہمیں ہمارے مقدر میں کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دے، اور اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس کی برکات، اس کی جو رحمتیں ہیں اور اللہ کی جو بخششیں ہیں، اللہ ہمیں صحیح معنوں میں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ کا ایک مہمان ہے۔ آپ ذرا ذہن میں تصور پیدا کیجئے، ہمارے گھر کے اندر
کسی اعلیٰ جب مہمان کی آمد ہوتی ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کس قدر اہتمام کرتے ہیں، بہت ساری تیاریاں، گھر کی صفائی ستھرائی اور گھر کے آنگن کو خوب سجاتے ہیں، خوبصورت بناتے ہیں، زینت اختیار کرتے ہیں، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، مہمان کا استقبال کرتے ہیں، مہمان کو خوش آمدید کہتے ہیں، اس کی آؤ بھگت کرتے ہیں، اور اس کی مہمان نوازی کے اندر ہم انواع و اقسام مختلف قسم کے کھانے اور مختلف قسم کی چیزیں تیار کرتے ہیں، صرف اور صرف اپنے اس مہمان کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ہم بڑے بڑے کام کرتے ہیں۔ یقیناً یہ کام اپنی جگہ، یہ تو دنیاوی ہمارے دوست، ہمارے مہمان، لیکن جو اللہ کا مہمان ہے، اللہ کی طرف سے یہ سال کے بعد ایک مہمان مہینہ ہمارے پاس آتا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں صحیح طور پر تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے آج مختصر وقت کے اندر میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا کہ رمضان المبارک سے قبل، رمضان کی آمد سے پہلے ہمیں کن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کیا اعمال کرنے چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے لیے تیار ہو سکیں اور اپنے آپ کو چاق و چوبند کر لیں اور اپنے آپ کو مضبوط بنا لیں۔ اس لیے استقبال رمضان، رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس رمضان کے اندر ہمیں سابقہ جو ہمارے روزے رہ چکے ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ پچھلے سال اللہ نے ہماری زندگی کے اندر جو رمضان مبارک بھیجا تھا، آیا کہ اس کے کوئی روزے تو نہیں رہ گئے؟ خاص طور پر خواتین کے کچھ روزے رمضان کے اندر رہ جاتے ہیں، ان روزوں کی قضا آئندہ رمضان سے قبل یہ دینا ضروری ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، صحیح بخاری میں روایت فرماتی ہے، کان یقوم علی الصوم من رمضان فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان، کہتی ہے کہ سابقہ رمضان کے کچھ روزے میرے ذمہ باقی ہوتے تھے جو میں نے رکھنے ہوتے تھے، اور وہ رمضان کے جو روزے میں شعبان کے اندر رکھا کرتی تھی، مطلب ان کی قضائی شعبان کے اندر ہی دے پاتی۔ فما استطیع ان اقضی الا فی شعبان کا معنی یہ ہے کہ شعبان سے پہلے میں ان کی قضائی دینے کی طاقت نہیں رکھتی تھی، مطلب وہ رہ جاتے تو میں رمضان سے پہلے شعبان کے اندر ان کی قضائی دے دیتی تھی۔ اس لیے ہم سارے احباب یہ چیک کریں کہ کسی عذر کی بنا پر، کسی مجبوری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے یا مرض کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری کی بنا پر ہمارا کوئی روزہ تو نہیں رہا یا سابقہ روزے ہمارے پورے ہیں، یہ چیک کریں۔ خاص طور پر خواتین اپنے روزوں کا جائزہ لیں کہ گزشتہ رمضان ہمارے کچھ روزے رہ تو نہیں گئے، اگر رہ گئے ہیں تو ان کی قضائی اس رمضان کے شروع ہونے سے پہلے دے دی جائے، چونکہ رمضان کے روزے فرض ہیں اور فرضی چیز جو ہے وہ ادا کرنے سے ہی اس کا فریضہ ادا ہوتا ہے اور معاف ہوتی ہے۔ بغیر عذر کے وہ ایسے یا بغیر فدیے کے وہ معاف نہیں ہوتی، انسان کے ذمہ رہتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں صحیح معنوں کے اندر رمضان المبارک کی عظمت، اس کے احترام کا ادراک اور سمجھ ہونی چاہیے۔ ہر بندے کے دل میں رمضان المبارک کے مہینے کا احترام اور اس اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو برکات اور جو اپنی رحمتیں اور جو اللہ نے اپنی طرف سے بخششیں اور جو نیکیوں کے بے شمار زبردست قسم کے جو اللہ نے سلام اس میں رکھا ہے، اس کا صحیح معنوں میں مجھے اور آپ کو اس کا ادراک ہونا چاہیے، اس کی سمجھ ہونی چاہیے۔ اس لیے کہ جب کسی چیز کی سمجھ ہوتی ہے، اس کی اہمیت انسان کے ذہن میں ہوتی ہے، تو پھر انسان اس کا صحیح معنوں میں احترام کرتا ہے اور اہتمام کرتا ہے۔ میں نے یہ جو ہے نا روایت پہلے بھی کئی مرتبہ آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دور دراز سے دو آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. سنن ابن ماجہ کے اندر روایت, دو بندے اللہ کے نبی کی خدمت میں آتے ہیں اور دونوں نے اکٹھا اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد ان دونوں میں سے ایک بندہ بڑا مجاہد آدمی ہے, اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے اور جہاد کرنے والا ہے, بڑا محنتی آدمی ہے. اس بندے نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا, وہ شہید ہو گیا. دوسرا بندہ وہ اس کی شہادت سے 1 سال بعد تک زندہ رہا. سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں اور وہ دو شخص, ایک شہید پہلے 1 سال پہلے شہادت کا رتبہ حاصل کرنے والا وہ بندہ, اور دوسرا وہ شخص جو اس سے 1 سال بعد فوت ہونے والا, دونوں آتے ہیں اور جنت کے دروازے پہ میں کھڑا ہوں. جنت میں سے ایک بندہ آتا ہے اور وہ جو بعد میں فوت ہوا ہے اس کو پہلے جنت میں لے کر چلا جاتا ہے. جب سیدنا طلحہ نے صبح صحابہ کرام کے سامنے اپنا یہ خواب بیان کیا, چہل گوئیاں ہونے لگی, باتیں ہونے لگی, تبصرے ہونے لگے. لوگ باتیں کرنے لگے یہ کیسا نظام ہے کہ ایک بندہ اس نے اپنی جان اللہ کے راستے میں پیش کر دی ہے, اس بندے نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے, اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا ہے, اور وہ اس سے پہلے شہید ہو گیا, وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے. یہ سال بعد فوت ہونے والا شخص پہلے جنت میں کیسے چلا گیا؟ جب یہ بات نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس میں تعجب کی بات کون سی ہے؟ من ای ذالک تعجبون, کس بات سے تم تعجب کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے اپنی جب کیفیت بتائی تو آپ نے فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنۃ, کیا یہ شخص جو بعد میں فوت ہوا ہے یہ اس سے 1 سال بعد زندہ نہیں رہا؟ اور آگے فرمایا وَأَدْرَكَ رمضان, رمضان المبارک کا مہینہ پایا, وہ ساما روزے رکھے, وہ صلی قضا و قضا, اتنی نمازیں پڑھی. اللہ نے اس بندے کو جو عظمت دی ہے, اللہ نے اس کو جو مقام دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اس کو جو رتبہ دیا ہے, جنت میں پہلے بھیجا ہے, اس کی وجہ کہ یہ شخص 1 سال بعد زندہ رہا, اس کی زندگی میں رمضان المبارک کا مہینہ آیا, اس بندے نے رمضان کے روزے رکھے اور اللہ کی توفیق کے مطابق اتنی نمازیں پڑھی, اتنا قیام کیا. اللہ نے اس کے بدلے میں اس کو اس شہید سے بھی بلند مرتبہ عطا فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ رمضان یہ انتہائی اہم مہینہ ہے. ایک مسلمان, ایک مومن کے لیے یہ بڑا عظیم مہینہ, عظیم پیریڈ ہے جو اللہ خوش نصیب لوگوں کو زندگی میں عطا کرتا ہے. اس طرح رمضان کے آنے سے پہلے اپنی نیتوں کو خالص کر لیں. یہ میری بات ذہن میں رکھ لیں, کوئی بھی بندہ مسلمان ہے وہ جنت میں اس وقت تک نہیں جا سکتا جب تک وہ 3 کام نہیں کر لیتا. سب سے پہلے انسان کا عقیدہ درست ہونا ضروری ہے. اگر کسی بندے کا عقیدہ درست نہیں ہے, وہ بندہ جتنے مرضی نیک اعمال کر لے, جو کچھ مرضی کر لے, جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے, جتنے مرضی روزے رکھ لے, قیام کر لے, اللہ کے راستے میں جتنا مرضی پیسہ خرچ کر دے, اگر اس بندے کا عقیدہ درست نہیں ہے اس کو 1 ذرہ برابر ایک عبادات کا فائدہ نہیں. اس لیے سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست کریں. جب تک آپ کے عقیدے میں لغزش ہے, آپ کے عقیدے میں شرک جیسی غلاظت اور شرک جیسا ایک کبیرہ گناہ اور شرک جیسا گناہ اور یہ غلاظت عقیدے کے اندر موجود ہے,
جتنے مرضی نیک اعمال کر لے اللہ کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بغیر توبہ کے جو بندہ فوت ہو گیا اللہ کے ہاں اس کی کوئی بخشش نہیں ہے۔ اللہ نے یہ پکا فیصلہ کر رکھا ہے، بلکہ اس بندے کی سفارش کرنا بھی حرام ہے۔ اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرنا، ایک مشرک بندے کے لیے مغفرت کی دعا کرنا یہ گناہ ہے۔ اللہ کے نبی نے، اللہ نے منع کر دیا ہے کہ مشرک بندے کے لیے مجھ سے معافی نہ مانگو، مشرک بندے کے لیے مجھ سے سفارش نہ کرو، اس لیے کہ میرا پکا فیصلہ ہے۔ دوسری بات، جب تک کوئی بندہ مسلمان اپنا جو عبادت ہے اپنی اس کو صحیح طریقے سے سنت نبوی کے مطابق ادا نہیں کرتا، اس کو عمل کا فائدہ نہیں۔ عمل کی قبولیت کے لیے عقیدے کی درستگی کے بعد اس کا نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونا۔ جس طرح وہ کام اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے، اس طرح اگر کوئی بندہ نہیں کرتا، جتنے مرضی عمل کر لے، اس کو ذرہ برابر فائدہ نہیں۔ اللہ کے ہاں کثرت مطلوب نہیں ہے کہ اعمال کتنے کر رہا ہے، نیکیاں کتنی کرتا جا رہا ہے، اس بندے کی کوشش کتنی ہے۔ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، اتنی ایسی پیشانیاں سجدے کر کر کے تھکی ہوں گی، اس کے باوجود تصلی نارا حامیہ، گرم گرم جہنم کے اندر داخل ہو جائیں گی۔ وجہ ان لوگوں نے اعمال تو کیے ہیں، عقیدہ خراب ہے، سنت کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر کی سنت کا خیال نہیں رکھا، آپ کے طریقے کا خیال نہیں رکھا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بندے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، تو نماز پڑھنے کے بعد اس سے پوچھا کہ بھائی کتنی دیر سے اس طرح نماز ادا کر رہا ہے؟ اس نے کہا 40 سال سے میں اس طرح نماز پڑھ رہا ہوں، 40 سال سے۔ کہا اگر ایسے ہی اسی نماز اسی طریقے کے مطابق جس طرح تو نماز پڑھ رہا فوت ہو گیا تو لمت علی غیر فطرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر فوت نہیں ہوگا، آپ کے دین پر نہیں مرے گا بلکہ کسی اور دین پر مرے گا۔ اس لیے عقیدے کی درستگی کے بعد اپنے اس عمل کو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق بنائیں۔ تیسری بات جو اہم ہے وہ ہے اپنی نیت کو خالص کریں۔ اگر آپ کی نیت خالص نہیں ہے، اللہ کی قسم وہ نیک عمل اس بندے کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ وہ مشہور حدیث آپ کو آتی ہے، سنیے ہمارا شہید ہے، سخی ہے، اور اسی طرح جو ہے نا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، سخاوت کرنے والا اور قاری قرآن، عالم دین، اگر اس کی نیت میں گڑبڑیشن ہے، اگر اس بندے کی نیت گڑبڑ ہے، اگر اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کیا، سب سے پہلے ان کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے رمضان کی آمد سے پہلے جو کرنے والا کام ہے، اپنی نیت کو خالص کر۔ لوگوں کے تانوں سے بچنے کے لیے روزے نہیں رکھنے۔ لوگ کیا کہیں گے روزے نہ رکھے، لوگ باتیں کریں گے، نہیں میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ خود فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، بندہ جو روزہ رکھتا ہے میرے لیے رکھتا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دے سکتا ہوں، میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ اس لیے رمضان سے قبل اپنے نیتوں کو صاف کر لیجئے، اپنے دلوں کو صاف کر لیجئے، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، الا خبردار لوگوں سن لو، ان فی الجسد مضغۃ، جسم کے اندر ایک ایسا ٹکڑا ہے، اذا صلح سائر عملہ، جب وہ صحیح ہوتا ہے اللہ سارے عمل درست کر دیتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ ٹکڑا خراب ہوتا ہے سارے کا سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ الا وَهِيَ الْقَلْبُ، خبردار سن لو، وہ جسم کے اندر جو ٹکڑا ہے وہ دل ہے۔ اگر دل صاف نہیں ہے، دل پاک نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو عمل کا کچھ فائدہ نہیں۔ اپنے دلوں کو صاف کیجئے، اور رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت کا
شکریہ ادا کیجیے، اس لیے کہ شکریہ ادا کرے تو اللہ زیادہ دیتا ہے، اور اگر ناشکری کرے تو اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمت سے بھی چھین لیتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم صحیح معنوں میں ہمیں رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔